مٹھو کی ندامت۔ ارے مٹھو، تم کیوں آج غصے میں دکھائی دے رہے ہو؟ ایمن نے اسکول سے واپسی پر مٹھو کو اچھلتے دیکھا تو پوچھا، کیا آج پھر کبوتر اور مینا سے لڑائی ہوئی ہے؟ مٹھو نے اسباس میں سر زور سے ہلایا۔ مٹھو ایک خوبصورت پہاڑی طوطا تھا، وہ بہت پیارا بولتا تھا۔ ایمن کے دادا جان نے اپنے ایک رشتے دار سے بطور خاص اس کے لیے منگوایا تھا۔ اس کے علاوہ کبوتر، مینا اور مور بھی اپنے الگ الگ پنجرے میں رہتے تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ مٹھو کی اکثر ان کے ساتھ لڑائی ہوتی رہتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو بھی امرود کھاتا اس کا بقیہ حصہ اس کی طرف پھینک دیتا، جس کی وجہ سے کبوتر اور مینا برہم ہوتے اور اونچی آواز سے بولنے لگتے۔ آج بھی یہی ہوا۔ مور خاموشی سے سب دیکھتا تھا۔ اس نے مٹھو کو کئی بار سمجھایا کہ ایسا کرنا اچھی بات نہیں ہے، پنجرے کی صفائی رکھنی چاہیے اور کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں آپس میں اتفاق سے رہنا ہے۔ لیکن مٹھو تو اپنی سریلی آواز کی وجہ سے کسی کو خاطر میں نہ لاتا تھا۔ ایمن دادا جان کے کمرے میں گئی تو انہوں نے اس کی پریشان چہرے پر نظر ڈالی اور پوچھنے لگے، کیا بات ہے بیٹی؟ اس نے کہا، دادا جان، آج پھر مٹھو نے امرود کے سارے چھلکے کبوتر اور مینا کے پنجرے کے قریب پھینک دیے ہیں، اور وہ دونوں اچھل اچھل کر باہر آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دادا جان مٹھو کی کارستانی سے واقف تھے۔ وہ سوچنے لگے کہ اب مٹھو کا کوئی نہ کوئی بندوبست کرنا پڑے گا۔ اگلے دن علی الصبح مٹھو کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ کبوتر، مینا اور مور کے پنجرے وہاں سے غائب تھے۔ اس نے سوچا، دادا جان ان کو باغ میں لے کر گئے ہوں گے اور اس کے بعد مجھے بھی آ کر لے جائیں گے۔ لیکن دوپہر سے شام ہو گئی، نہ ہی وہ سب آئے اور نہ ہی دادا جان اور ایمن نے چکر لگایا۔ مٹھو نے بے دلی سے امرود کھایا اور اگلی صبح بھی ایسا ہی ہوا۔ مٹھو اکیلا اداس ادھر ادھر گھومتا رہا۔ پہلے مینا اور کبوتر کی وجہ سے دل لگا رہتا تھا اور وہ ان کی شرارتوں سے تنگ تھے، اس لیے اس کو چھوڑ کر چلے گئے۔ مٹھو نے بجھے دل سے سوچا۔ اب اس کی مور کی نصیحت یاد آنے لگی۔ یوں ہی ایک ہفتہ گزر گیا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا کہ وہ خود کو دوسروں سے بدتر سمجھتا تھا اور آج وہ کتنا اکیلا ہے۔ مالی بابا نے دیکھا کہ مٹھو نے آج صبح سے کچھ نہیں کھایا اور یوں ہی افسردہ سا بیٹھا ہے، تو اس نے دادا جان کو بتایا۔ صبح مٹھو کی آنکھ طوطے اور مینا کی چہچہاہٹ سے کھلی اور وہ خوشی سے اچھل پڑا اور سریلی آواز سے کہنے لگا، خوش آمدید، جی آیا نو۔ دادا جان اور ایمن بھی پاس کھڑے مسکرا رہے تھے اور وہ جان گئے کہ مٹھو کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، اور مینا کبوتر اس کی بے تحاشا خوشی کے اظہار پر حیران رہ گئے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے دوستوں کے ساتھ ہمیشہ پیارے اور حسن سلوک سے رہنا چاہیے اور ان کی قدر کرنی چاہیے۔ جب وہ ہمارے پاس نہیں ہوتے تو تب ہمیں ان کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے کہ ہم ان کے ہوتے ہوئے کتنے زیادہ انجوائے کرتے ہیں اور مزہ کرتے ہیں، اور جب وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہوتے تو ہم کتنے افسردہ ہو جاتے ہیں اور ہمیں ان کی کمی کا کتنا زیادہ احساس ہوتا ہے۔ اور جو آپ کے پاس ہیں ان کی قدر کریں اور ان سے پیار کریں۔